سے مذہب اسلام کے مخالفین کے، مذہب اسلام کے ماننے والوں کے خلاف اس قسم کے نظریات کو پیش کیا ہے، اس قسم کے تفکرات کو پیش کیا ہے، اس قسم کے خیالات کو پیش کیا ہے۔ حالانکہ دنیا یہودیت کو سمجھ لینا چاہیے، دنیا نصرانیت کو سمجھ لینا چاہیے، اور دنیا مجوسیت کے سامنے یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے، اور تمام کے تمام لبرل طاقتوں کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جانی چاہیے کہ مسلمان اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس دین کی ابتدا مکہ المکرمہ کی گلیوں سے ہوئی ہے، اور مکہ المکرمہ سے اٹھنے والی آواز روم و ایران کے اندر پہنچی ہے۔ رب ذوالجلال نے روم و ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مکہ المکرمہ سے اٹھنے والی یہ آواز تیرے ہند کے اندر آئی ہے، سندھ کے اندر آئی ہے، اندلس اور افریقہ کے اندر پہنچی ہے۔ وہ اللہ کہ جو مذہب اسلام کی اس آواز کو روم و ایران میں پہنچانے والا ہے، افریقہ اور اندلس کو پہنچانے والا ہے، وہ اللہ کل بھی زندہ تھا، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اور ہم اس اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کی حقانیت کو اور مذہب اسلام کے مدلل ہونے کو قرآن کریم میں اس انداز سے بیان فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ مذہب اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مذہب اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ارے دنیا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کا مقصد دنیا کے اندر اسلامی حکومت کا قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کے بقا کی بھی بات کی ہے، اسلامی حکومت کے قیام کی بھی بات کی ہے۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں تمام کے تمام لبرل طاقتوں سے، کہنا یہ چاہتے ہیں دنیا یہودیت سے اور دنیا عیسائیت سے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دے، اگر تم یہ چاہتے ہو مسلمان خدا کے وجود کا انکار کر دے، اگر تم یہ چاہتے ہو مسلمان دینی تعلیم کو پسے پش ڈال دے، اگر تم یہ چاہتے ہو مسلمان صحابہ کے تقدس کو پامال کر دے، رب کعبہ کی قسم آسمان ٹوٹ کر کے گر سکتا ہے، دریا اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، زمین شق ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے۔ ان تمام کی تمام چیزوں کو مسلمان نے نہ کل برداشت کیا تھا اور نہ ہی مسلمان آج برداشت کرے گا۔ یہ علماء اسلام یہاں پر موجود ہیں، جب تک یہ مقدس شخصیات موجود رہیں گی، جب تک چہروں کے اوپر نبی کی سنتیں اور سروں کے اوپر یہ پگڑی اور ٹوپیاں موجود رہیں گی، رب ذوالجلال کی ذات کے اوپر ہمیں اطمینان ہے، ہمیں یقین ہے کہ مسلمان جان دے سکتا ہے، مذہب کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کے باوجود مسلمانوں کو قدامت کرفن کہے، کوئی اس کے باوجود مسلمانوں کو بدیانوس کہے، اس کے باوجود مسلمانوں کو فرقہ واریت کا پھیلانے والا کہے، تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم کل بھی بدیانوس تھے، ہم کل بھی قدامت پسند تھے، آج بھی قدامت پسند ہے، اور رب تعالیٰ نے چاہا کل قیامت تک ہم قدامت پسند رہیں گے۔ کیوں؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام دشمنان اسلام کے لیے للکار ہے اور ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہے۔ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا، لبرلزم کے موضوع پر مناظرہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس موضوع کے معنی کیا ہے؟ لبرل کے معنی آزادی کے آتے ہیں، ازم کے معنی نظریے اور تصورات کے آتے ہیں، نظریے اور فکر کے آتے ہیں۔ لبرلزم کو اگر آپ